پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کب ہوگا۔ اب میں ملتمس آپ کے ہمارے ہر شخص کے نہایت قابل احترام ممتاز عالم دین، یقیناً آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کی گفتگو سننا چاہتے ہیں، محترم جناب مفتی اکمل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے حسین اور خوبصورت خطاب سے ہم تمام لوگوں کو نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سب سے پہلے انسان کو والدین کے بارے میں ایک وصیت ارشاد فرمائی، اور درمیان میں خصوصی طور پہ ماں کی عظمت اور اس کے ایک احسان کا تذکرہ فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ وصینا الانسان بوالدیہ، اور ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا۔ وہ حکم آگے ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، حکم یہ ہے کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کر۔ لیکن درمیان میں جو کلام اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ خصوصی طور پر ماں کے بارے میں ہے۔ ابتدا ماں اور باپ دونوں کے ذکر سے فرمائی، لیکن درمیان میں خصوصی طور پر ماں کے احسان کو علیحدہ ذکر فرمایا۔ جب ارشاد ہوا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس شخص کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے درد پر درد کے جھٹکے سہتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس بچے کا دودھ چھڑانا 2 سال میں تھا۔ یہ گویا کہ ماں کے علیحدہ کے احسان کا نمایاں طور پر تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس بات کا احساس دلایا ہے کہ محسن تو ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن یقیناً ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے کچھ زیادہ ہے۔ ماں ایک بچے کی پیدائش سے پہلے ہی جتنی مشقتیں برداشت کرتی ہے، اگر ان مشقتوں کو ایک مرد پر مسلط کر دیا جائے تو شاید اس کی زندگی کا دائرہ تنگ ہو جائے گا۔ اور عموماً جب کسی آزمائش میں ہم خود مبتلا نہیں ہوتے، دوسرا ہوتا ہے، تو اس کی اہمیت کا اتنا احساس نہیں ہوتا۔ ماں جیسے ہی بچہ شکم میں رحم میں قرار پکڑتا ہے، اس کی طبیعت خراب، وومیٹنگز وغیرہ بعض اوقات سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ نہ اٹھاؤ، وہ نہ اٹھاؤ، یہاں قدم نہ رکھنا، وہاں قدم نہ رکھنا، یہ پابندیاں ماں کے لیے انتہائی دشوار۔ پھر سوتے ہوئے جیسے جیسے مہینے آگے بڑھتے ہیں، کروٹ لیتے ہوئے بھی ماں کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے، پیٹ پہ زور نہ پڑ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ تو گویا کہ 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے ماں ایک زبردست آزمائش میں مبتلا ہوتی ہے۔ اور اس وقت اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جو اذیت اور تکلیف ماں سہتی ہے وہ ماں ہی جانتی ہے۔ اس میں اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ ماں کی جان چلی جائے، اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ بچہ فوت ہو جائے، اور بہت سارے خدشات ایسے ہوتے ہیں کہ جن ٹینشنز کو، خدشات کو ایک ماں ہی برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو بے حسی سے باہر نکالتے ہوئے احساس کی دعوت دی ہے کہ غور و تفکر کرو۔ جس ماں کو تم حقارت بھری نگاہوں سے دیکھ کر بسا اوقات یہ کہہ دیا کرتے ہو کہ جی ماں نے کیا کیا ہے، ناشتہ بنا دیا، کپڑے دھو دیے، استری کر دی، تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ماں نے جو اس سے پہلے ابتداءً تکالیف برداشت کی ہے وہ احسان بہت بڑا ہے۔
اور پھر ابتدائی تربیت، صدمے سہنا، اپنے بچوں کے لیے قربانیاں دینا، یہ ماؤں کی عادت میں شامل کر دیا گیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک عورت میرے پاس آئی، ان کے ساتھ ان کی 2 بچیاں تھیں۔ میں نے ان خاتون کو ایک کھجور پیش کی تو انہوں نے اس کھجور کے جیسے وہ کھانے لگی تو بچیوں نے ضد شروع کر دی کہ ہمیں بھی دیں، تو انہوں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچی کو دے دیا اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کو دے دیا، اور خود کچھ نہیں کھایا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے اس قربانی پر حیرانی ہوئی، تعجب ہوا۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اس ماں نے جو اپنی نفس کی خواہش کی قربانی دی ہے، اس قربانی نے اسے جنت میں پہنچا دیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ ماں نے ایک کھجور ہی تو چھوڑی تھی، لیکن اصل چیز ہے اپنی خواہش کی قربانی۔ ہم بعض اوقات اپنے ماں باپ سے جوان ہو جانے کے بعد سامنے کھڑے ہو کر سوال کرتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے؟ اس کا اگر جواب چاہیے تو جب خود باپ یا خود ماں بن جائیں تو خود بخود جواب حاصل ہو جائے۔ انسان کو قدم قدم پر اپنے بچوں کے لیے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے جذبات کی قربانی، اپنے آرام کی قربانی، اور بہت ساری قربانیاں دینے کے بعد اپنے بچوں کو بڑھاتے ہیں، ان کو بڑا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں کی عظمت پر توجہ کرنا، ماں کے صحیح مقام و مرتبے کو سمجھنا اور اس کے تقاضے کے مطابق اعمال اختیار کرنا، یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ماں کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 496، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز کو ادا کرنا۔ میں نے پھر پوچھا کہ ثم ایون، پھر کون سا؟ ارشاد فرمایا کہ بر الوالدین، اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے پھر پوچھا ثم ایون، اس کے بعد کون سا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو علماء اسلام، شارحین اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا تفکر فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کا تذکرہ اور اس کے بعد جہاد سے پہلے ماں باپ کی خدمت اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا تذکرہ فرما کر اشارہ کر دیا کہ ماں باپ کی خدمت میں جہاد سے بھی بڑھ کر ثواب ہے۔ تو اتنی عظیم ہستیاں ہمارے درمیان موجود ہیں، لیکن بسا اوقات ہم ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 362 پر ایک حدیث پاک آپ نے نقل کی ہے۔ معاویہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارید الجہاد فی سبیل اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ارادہ رکھتا ہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امک حیۃ، کیا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الزم رجلہا فثم الجنہ، تو اس کے قدموں کو لازم پکڑ لے، اسی مقام پر تجھے جنت مل جائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا ماں کوئی معمولی حیثیت کی حامل شخصیت ہے جس کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت گویا کہ اخروی، حتمی اور آخری کامیابی عطا فرما دے، وہ ذات کوئی معمولی ذات نہیں ہے۔ بعض اوقات ماں فاسقہ بھی ہوتی ہے، فاجرہ بھی ہوتی ہے، گناہگار بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح رب کریم نے قرآن عظیم میں ماں کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ متقیہ ماں کے ساتھ محدود نہیں ہے، اس کے ساتھ مقید نہیں ہے، مطلق کلام کیا گیا ہے۔
ماں چاہے وہ فاسقہ ہو، فاجرہ ہو، چاہے وہ نیک پرہیزگار نمازی متقیہ ہو، ماں کو ماں کی حیثیت سے وہ مقام حاصل ہے کہ اگر اس حیثیت کو ملحوظ رکھ کر ایک فاسقہ، فاجرہ اور گناہگار ماں کی بھی خدمت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کے قدموں کی برکت سے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ بخاری کی روایت، پہلے شعب الایمان کی بلکہ روایت دیکھیں، امام بہقی کی حدیث نمبر 7616، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قبل بین عین امہ، جس نے اپنی ماں کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیا، کان لہ سترم من النار، تو اس کا یہ بوسہ جہنم کی آگ سے پردہ بن جائے گا۔ جس ماں کی پیشانی پر بوسہ پاکیزہ دینا جہنم سے دور کر دینے کا سبب بن جائے، اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا۔ کلام مبنی مطلق، یہ نہیں کہ ماں نیک پرہیزگار متقیہ ہے پھر تو ماں کا کمال کیا ہوتا، پھر تو تقوی کا کمال ہے، پرہیزگاری کا کمال ہے، نمازوں کا کمال ہے کہ مقام ملا۔ ماں کی حیثیت کا تذکرہ کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ماں کی وجہ سے تمہیں انعام مل رہا ہے تو اس کے وصف ماں ہونے کی وجہ سے مل رہا ہے، نیک عمل کی وجہ سے نہیں مل رہا۔ کبھی کتنا دن ماں کا دل دکھایا ہو، کبھی اس کی دعاؤں کو چپکے سے سننے کی کوشش کیجیے گا، انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ 99.99% ماں کی زبان سے اپنے بچے کے لیے اچھے کلمات ہی نکل رہے ہیں۔ تو اس لیے ماں کی قدموں میں گریں، ماں کی خدمت کریں، اگر زندہ ہیں تو قدر کریں، اگر فوت ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت سے ایسے طریقے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دیے کہ مرنے کے بعد بھی ہم ماں کو راضی کر سکتے ہیں، جیسے کہ اس طرح ایک ایصال ثواب کا اہتمام کر کے، ہر جمعے ماں کی قبر کی زیارت کر کے، کثرت سے ان کے لیے نوافل نیک عمل وغیرہ کرنے کے ساتھ ساتھ، اور ان کے رشتہ داروں، ان کے دوست احباب سے اچھا سلوک کر کے ہم یہ چیز حاصل کر سکتے ہیں جو دنیا میں حاصل کرنی چاہیے تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بیٹا اپنی ماں کے، اپنے والدین کے لیے دعائیں بخشش کرتا رہے، جمعے کے جمعے ان کی قبر کی زیارت کرتا رہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اور ان کی کھائی ہوئی قسموں کو پورا کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھائے گا، اگرچہ وہ دنیا میں نافرمان ہی ہو۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔